أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. تجوید تھیوری لیسن نمبر 8. آج ہمارا ٹاپک ہے حروف مد. حروف مد کا میں 3 حروف ہیں. نمبر 1 الف، نمبر 2 واو اور نمبر 3 یا. حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا. مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا، آواز کو بڑھانا. یعنی جہاں کہیں بھی کسی بھی لفظ میں مد لگی ہوتی ہے، چاہے وہ الف کی شکل میں ہو، الف مد لگی ہو، واو لگی ہو یا لگی ہو، تو وہاں آواز کو بڑھانا پڑتا ہے، کھینچنا پڑتا ہے، لمبا کرنا پڑتا ہے. یعنی لمبا کرنے کے لیے مد کرنے کے لیے، کھینچنے کے لیے کون سے حروف استعمال ہوتے ہیں؟ 3 حروف. وہ کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا. اچھا، حروف مدہ 3 ہیں. ان کو ابھی میں نے بتایا نا 3 حروف ہیں. ان کو الف مدہ، واو کو واو مدہ اور یا کو یا مدہ کہتے ہیں. ان تینوں حروف پر آواز کو کتنی حرکت کھینچا جاتا ہے؟ 2 حرکات. 2 حرکات تک پڑھتے ہیں، 2 حرکات تک انہیں کھینچا جاتا ہے. اچھا، ان کو جو الف مد ہے اس کو مد بال الف بھی کہتے ہیں اور الف مدہ بھی کہتے ہیں. ایک ہی بات ہے، آپ اس کو الف مدہ کہہ دیں یا پھر اس کو مد بال الف کہہ دیں، جو آپ کو آسان لگے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. الف مدہ یا مد بال الف کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ خالی الف سے مطلب لکھا ہوتا ہے، جب خالی الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے مد بال الف یا الف مدہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک ورڈ ہے، ایک حرف ہے قالو. اب اس کو غور سے دیکھیے، قالو، قاف کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف لکھا ہے، اس کے ساتھ ہی الف لکھا ہے، تو یہ الف خالی ہے. اب یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کی آواز کو کھینچنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہ مد کا کام کر رہا ہے، کیونکہ الف جو ہے جب اس کنڈیشن میں آتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی اس سے پہلے زبر ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے، الف سے پہلے زبر ہو اور خود الف جو ہے وہ خالی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الف یہاں آواز دینے کے لیے آیا ہے، کھینچنے کے لیے آیا ہے، لمبا کرنے کے لیے آیا ہے، آواز کو بڑھانے کے لیے آیا ہے. الف مد بن کر آیا ہے، اس کو کہتے ہیں الف مدہ. مد بال الف بھی کہتے ہیں اور الف مدہ کہتے ہیں. جیسے قالو کے اندر قا، اسی طرح خا، اسی طرح تو. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ الف مدہ کی 5 مثالیں ڈھونڈ کر اپنے پاس لکھنی ہیں. اب میں جاتی ہوں مدہ کے دوسرے حرف پہ. مدہ کا جو دوسرا حرف ہے وہ واو مدہ ہے. واو مدہ بھی کہتے ہیں اس کو اور مد بال واو بھی کہتے ہیں، جو آپ کو آسان لگے. واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. یہ واو مدہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. دیکھیں، اگر یا مدہ ہو، الف مدہ ہو یا واو، تینوں کو کھینچا کتنا جاتا ہے؟ 2 حرکات تک. الف کی پہچان یہ ہے کہ وہ خود خالی ہوتا ہے اور اس سے پہلے زبر لگی ہوتی ہے، جبکہ واو مدہ کی پہچان یہ ہے کہ اس واو مدہ خود تو خالی ہوتا ہے، خود تو اس کے اوپر جزم ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے پیش لگی ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے گا، واو سے پہلے پیش لگی ہوئی ہو اور واو خود جزم کے ساتھ یا سکون کے ساتھ ہو تو واو کا مطلب ہے یہ واو مدہ ہے، یہ کھینچنے کے لیے آیا ہے. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے قالو. اب یہ جو لو ہے، اگر میں نے اس کو لو کر کے آواز کو کھینچا، کیوں؟ آگے واو مدہ ہے، واو لگا ہوا ہے نا. اگر واو نہ لگا ہوتا تو میں اس کو کھینچتی کیسے؟ تو یہ لام کے اوپر دیکھیے کہ پیش ہے، اس لام کے پیش کے بعد واو ہے، تو اس کی پہچان ہی یہی ہے کہ اس سے پہلے پیش لگا ہوتا ہے اور یہ لو کر کے جو کھینچی جاتی ہے آواز، یہ واو، ایسا واو جہاں بھی آئے گا واو مدہ کہلائے گا. اسے مد بال واو بھی کہتے ہیں. تو اپنے 5 مثالیں واو مدہ کی ڈھونڈنی ہیں اس طرح کی. جیسے لفظ ہے قالو،
लू, अब देखिए लू, बू, सू, ये सब वाव मद्दा, इसमें वाव मद्दा आ रहा है। तो आपने 5 मिसालें ढूंढकर इसकी लिखनी है। अब मैं मद्दा के तीसरे हर्फ की तरफ आती हूँ। मद्दा का तीसरा जो हर्फ है वो है या, मद बिल या मद्दा। आप इसको या मद्दा भी कह सकते हैं, या मदिया भी कह सकते हैं, मद बिल या भी कह सकते हैं, जो आपको आसान लगे। या साकिन से पहले, अब इसमें भी देखिए या साकिन, ठीक है, या साकिन का मतलब होता है कि खुद सुकून वाला हो या जज्म वाला हो, या और उससे पहले जेर लगा हुआ हो। तो ऐसे तो इसे 2 हरकत तक खींच के पढ़ेंगे, तो खींचेंगे उसको ना, तो ये खींचने के लिए या लगा होता है, लेकिन इसकी पहचान ये है कि या खुद साकिन होता है और उससे पहले जेर लगा होता है। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है कीला, कीला, देखिए ई, इसमें देखिए ये जो या है ना, इसकी इसकी शक्ल देखिए कि इसको कहते हैं या मद्दा। इसमें देखिए कि जो की है, या की वजह से हमने की कर को खींचा है, या से, या खुद साकिन है लेकिन उससे पहले जेर लगी हुई है। इस जेर की वजह से हम की आवाज निकालते हैं। ये जो की आवाज हमने खींची, ये या मद्दा की वजह से खींची, तो ये कीला बना, आगे लाम है इस वजह से। तो अब आपने इस तरह जो या खुद तो साकिन हो लेकिन उससे पहले जेर लगी हुई हो, तो आपने इस तरह की 5 मिसालें ढूंढकर ये लिखनी है। ये आपका होमवर्क है। दोबारा दोहरा देती हूँ, हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ, वाव और या। अलिफ मद्दा की पहचान है कि वो जबर वाले हर्फ के साथ लगा होगा और खुद खाली होगा। वाव मद्दा की पहचान ये है कि वो खुद वाव के साथ वाव खाली होगा, उससे पहले पेश लगा हुआ होगा। और या जो है वो खुद साकिन होगा लेकिन उससे पहले जेर लगी होगी, ठीक है, यानी जबर, फिर पेश और जेर, और ये 2 हरकत तक खींचा जाता है। तमाम मद्दा के तमाम हुरूफ जो हैं, अलिफ, वाव और या, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, अलिफ मदिया, या मद बिल वाव या मद बिल या, जो भी आप नाम इन्हें कह सकती हैं। तो ये तमाम जो हैं 2 हरकत तक खींचकर पढ़े जाते हैं। अब आप इनकी 5-5 मिसालें ढूंढकर अपने पास लिखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।